بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تحقیق حال کی فکر پیدا ہو جائے، یعنی ہم جس وقت جو کام کر رہے ہیں اس میں دیکھنا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، یہ چیزیں حلال ہے یا حرام ہے، اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ یعنی جو پیسے ہمارے گھر میں روزی روٹی کے لیے آ رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ اگر ہمارے پیٹ میں ایک نوالا بھی حرام کا چلا جائے تو ہماری 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور 18,000 مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے ایسے ہی نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی قرآن کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ علم کا مطلب ہے کسی کام کی پہچان کرنا، اور علم کی فضیلت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کلام پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، عملی مشق، دعا۔ دعوت یہ ہے کہ بے غرض بن کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر علم الہی کی دعوت دینا، یعنی لوگوں کے پاس جا کر کلام اللہ کی دعوت دینا، علم دین سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر انسان کو اتنا بتلانا جس سے اس کے اندر نماز روزے کے مسائل کا علم اس کے اندر آ جائے، اس چیز کی دعوت دینا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ دوسرا نمبر عملی مشق۔ علم 2 طرح کے ہیں، ایک فضائل والا علم، ایک مسائل والا علم۔ فضائل والے علم کو تعلیم کے حلقوں سے حاصل کیا جائے، اور مسائل والے علم کو اگر عالم ہے تو اپنے مسلک کی معتبر کتب سے حاصل کریں، اور اگر عالم نہیں ہے تو اپنے مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کریں۔ یعنی جس طرح کے بھی عوام ہیں تو وہ اپنے علماء سے حاصل کریں، اور عالم دین ہے تو اپنے معتبر کتب سے حاصل کریں۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی سے علم نافع مانگے، اور اس کے ساتھ میں ہے ذکر۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ ذکر سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر کی غفلت دور ہو جائے، اور 24 گھنٹے اللہ کا دھیان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہم بیکار کاموں کے کرنے سے، دیکھنے سے، بولنے سے، سننے سے بچ کر ہر وقت اللہ کی بڑائی بولنے والے، سننے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی پابندی کریں، صبح و شام 3 تسبیحات کی پابندی کریں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کی جو دعائیں بتلائے ہیں ان کو ہم پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں۔ ہماری نیکی اس دنیا سے بچ کر چلی جائے، اس کے لیے ہمیں 4 نمبر اکرام مسلم کا سیکھنا ضروری ہے، جو کہ پارٹ نمبر 4 میں آ جائے گا۔ اور ذکر کی فضیلت یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں قلوب کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے، جسم کی راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے۔ جو انسان اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، اطمینان پہنچاتے ہیں۔ اور ذکر کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت،
عملی مشق دعا۔ دعوت یہ ہے کہ بے غرض بن کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر ذکر اللہ کی دعوت دینا، یعنی ہر انسان کو ذکر اللہ کی اتنی دعوت دینا کہ ہر انسان کے زبان پر اللہ کی تعریف ہی تعریف ہو، ہر انسان ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، اللہ کو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، چاہے وہ سو رہا ہو پھر بھی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات جاری ہوں، یعنی ہمیشہ وہ اللہ کو یاد کرنے میں مشغول رہے۔ عملی مشق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی شیخ سے بیعت ہے تو شیخ کے بتائے ہوئے وظائف کو پورا کرے، اور اگر کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے تو صبح و شام کی تین تسبیحات کو پورا کرے۔ اگر حافظ ہے تو روزانہ 3 پارہ یا 1 منزل پڑھیں، اگر غیر حافظ ہے تو روزانہ 1 پارہ پڑھیں، اور اگر بالکل پڑھنا نہیں جانتا تو قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرے، یعنی ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ کس طرح وہ قرآن پاک کو سیکھ جائے، کلام اللہ کو سیکھ جائے۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ سے لساناً ذاکراً مانگنا، جس انسان کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی وہ اللہ کی بہت بڑی ان کو نعمت مل گئی، کیونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس کی روح زندہ ہوتی ہے، اس کے زبان کو ہمیشہ تر بتایا گیا، جو زبان اللہ کے ذکر کے اندر وہ ہمیشہ لگی رہے، اور اس زبان کو غافل اور خشک زبان بتائی گئی جو زبان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے ذکر کے اندر لگائے رکھے، اس کے اندر ہمیشہ ہم سب کو لگائے رکھے، یعنی سننے سے زیادہ اللہ توفیق کی عمل عطا فرمائے۔ اس سے آگے چوتھی صفت انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 کے اندر، پارٹ نمبر 4 کے اندر